السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام مومنین و مومنات جو اس وقت سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں سوگوار ہیں، خداوند متعال ان تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں برپا کی جانے والی مجالس کی خدا حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک دینی و اسلامی معاشرے میں پیدا کیا اور ایک دینی فضا میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مومنین کرام، ایام عزا ہیں، ایام سوگ ہیں، اور ہر مومن جس کے دل میں سید الشہداء علیہ السلام کی محبت ہے وہ ان ایام میں سوگ منا رہا ہے اور مجالس عزا کا اہتمام کر رہا ہے۔ لازمی ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے غم میں سوگوار ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ فرش عزا کا اہتمام کریں تاکہ ان مجالس کے ذریعے سید الشہداء علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مومنین کرام، ان مجالس میں ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم واقع کربلا اور ذات حسین ابن علی علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں آشنا ہوں اور اس واقعے کے اندر اور ذات حسین ابن علی علیہ السلام کے اندر جو حقیقت پنہا ہے کہ جس کی وجہ سے ماہ محرم کو، واقع کربلا کو اور ذات حسین ابن علی کو اتنی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بے شک حسین ابن علی نجات کی کشتی ہے۔ اور جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی نجات کی کشتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ کوئی ایسی حقیقت، کچھ ایسے راز چھپے ہیں اس ہستی کے اندر کہ جن تک پہنچنا اور جن کو جاننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اب ان مجالس اور اس عزاداری کے ذریعے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے، جتنی ہماری کوشش ہے، ہم سید الشہداء علیہ السلام کی ذات سے متعلق اور ماہ محرم اور واقع کربلا میں جو حقیقت پنہا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے سورہ نساء سے، کہ جس کے اندر خداوند متعال بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کن لوگوں سے لڑتے ہیں؟ ان لوگوں سے لڑتے ہیں کہ جو سبیل شیطان پر ہیں، جو سبیل طاغوت پر ہیں، اور بے شک شیطان کا پھیلایا ہوا جال کمزور ہے۔ اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد، اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد 4 چیزیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں کہ خداوند متعال اس آیہ کریمہ کے ذریعے
4 چیزوں کے بارے میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے وہ ہے خود اہل ایمان، کہ خداوند متعال کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اہل ایمان سے۔ پہلی چیز جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہے وہ لوگ ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، اہل ایمان سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہیں۔ دوسرا مطلب جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے شیاطین، طاغوت۔ لفظ طاغوت کا قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ پہلا مومنین کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے کہ مومنین کون ہے، دوسرا طاغوت کے بارے میں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ طاغوت کون ہے، اور تیسری چیز جو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے شیاطین کے ساتھی، وہ لوگ جو سبیل شیطان پر چلنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اہل ایمان کا ذکر ہوگا جو سبیل خدا پر ہیں تو پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو سبیل شیطان پر ہیں۔ چوتھا مطلب جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے جہاد۔ لفظ جہاد کا استعمال ہے اس آیہ کریمہ میں، یعنی کہ حکم جہاد ہے کن کو؟ مومنین کو۔ قرآن کریم کے نزدیک مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ لوگ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مومنین ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کو اپنے وجود میں اتارتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اعمال صالح انجام دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہادیان برحق کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ مومن ہیں۔ دوسرا مطلب جو اس آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے شیاطین کے ساتھی، وہ لوگ جو سبیل شیطان پر ہیں۔ اب جب ایک طرف سبیل خدا ہے اور ایک طرف سبیل شیطان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن کی راہ خدا پر چلنے والے انسان کی جو نشانیاں ہیں، جو خصوصیات ہیں، سبیل شیطان پر چلنے والے انسان کی خصوصیات اس سے بالکل الٹ ہوں گی۔ یعنی کہ خدا کا منکر، اس آیہ کریمہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ منکر ہیں، وہ لڑتے ہیں سبیل طاغوت پر، راہ طاغوت پر۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اہل ایمان لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر شیاطین کے ساتھی، وہ لوگ جو سبیل طاغوت پر ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوگی جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا انکار، پھر خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کا انکار، اور پھر روز آخرت کا انکار۔ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے انسان کو منکر کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، اور یہی لوگ سبیل شیطان پر ہیں۔ یہی لوگ سبیل شیطان پر ہیں کہ آگے آ کے سبیل شیطان کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے کہ کچھ شیاطین کے پیروکار ایسے ہیں کہ جو ایمان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ جنہیں آپ منافقین کہتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کفر ہے اور ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ لوگ بھی سبیل شیطان پر ہیں۔ تیسرا مطلب جو اس آیہ کریمہ سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے طاغوت۔ قرآن کریم نے
یہ لفظ بارہا استعمال کیا ہے اور مختلف آیات میں اس کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے۔ کہیں پر خداوند متعال نے فرعون کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے سورہ بقرہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب سورہ بقرہ میں یہ مطلب استعمال ہوا ہے طاغوت کا، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی ایسی آیات ہیں کہ جہاں لفظ طاغوت خداوند متعال نے استعمال فرمایا ہے، اور اس آیہ کریمہ میں بھی خداوند متعال نے لفظ طاغوت کا استعمال کیا ہے۔ کہاں استعمال کیا ہے؟ ایک طرف خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ سبیل خدا ہے، اور اس کے مقابلے میں خداوند متعال نے سبیل طاغوت بیان کی ہے، یعنی کہ ہر وہ راستہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مقابلے میں آئے، ہر وہ فرد جو اللہ کے مقرر کردہ ہادیان برحق کے مقابلے میں آئے، خداوند متعال ایسے راستے کو اور خداوند متعال ایسے افراد کو طاغوت کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی کہ خدا کے مقابلے میں آنے والا ہر وہ شخص جو اللہ کے مقابلے میں آئے، ہر وہ راستہ جو راہ خدا کے مقابلے میں آئے، وہ طاغوت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی لفظ طاغوت سے یہی مطلب نکالا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آنے والے راستے پر جو لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں مقابلے میں آنے والے راستے پر لڑنے والے، اس پر کوشش کرنے والے، یہ طاغوت کے پیروکار ہیں۔ چوتھا مطلب جو اس آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ خود جہاد ہے، لفظ جہاد، کہ اس آیہ کریمہ میں مومنین کو حکم ہے، حکم جہاد ہے، اور جہاد کے ساتھ بھی قید لگا دی ہے۔ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے سبیل خدا کے ساتھ، کہ مومنین و مسلمین نے اگر جہاد کرنا ہے تو سبیل خدا پر کرنا ہے، راہ خدا پر کرنا ہے۔ اب سبیل خدا کیا ہے؟ سبیل خدا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب آئے، اس کتاب پر ایمان لانا، اس کتاب میں ذکر کیے گئے قوانین کو قبول کرنا، اس کتاب میں ذکر کیے گئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ سبیل خدا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہادی برحق لوگوں کی طرف آئے تو اس ہادی کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ سبیل خدا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ اے لوگوں زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، تو زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے قیام کے لیے کوشش کرنا، یہ سبیل خدا ہے۔ اور سبیل طاغوت اس کے مقابلے میں ہے، یعنی کہ سبیل خدا کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنے، سبیل خدا کے راستے میں رکاوٹ بن کر اس کے مقابلے میں کھڑی ہو، وہ سبیل طاغوت ہے۔ اب 4 مطالب ہم نے بیان کیے۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ مومنین کون ہیں قرآن کی نظر میں، پھر ہم نے بتایا کہ وہ لوگ جو سبیل شیطان پر ہیں وہ کون ہیں۔ جو مومنین کی خصوصیات ہیں وہ شیطان پرستوں کی خصوصیات اس سے بالکل الٹ ہوں گی۔ تیسرا مطلب جو آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ لفظ طاغوت، کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، اور چوتھا مطلب آپ کی خدمت میں بیان جو کیا ہے وہ ہے جہاد، لفظ جہاد، یعنی مومنین کو حکم ہے کہ اے مومنو جہاد کرو، اے مومنو لڑو۔ قرآن کریم میں یہی بتایا گیا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ مومنین لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو شیطان کی راہ پر ہیں، جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، مومنین اس کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ۔ اب یہی معیار لے کے آ جائیں آپ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں،
ایک طرف ایسا طبقہ ہے کہ جو، اب میں یزید کی مثال دیتا ہوں آپ کو، مومنین و مسلمین کا خلیفہ یزید ہے۔ اب یزید کے اعمال کیسے ہیں؟ خود امام حسین علیہ السلام اپنے کلام میں بیان فرما رہے ہیں، ایک شرابی، ایک فاسق اور مظلومین کا قاتل انسان، امام نے یہی فرمایا نا کہ میں جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ ایک قاتل، ایک شرابی، ایک فاسق انسان مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، مثلی لا یبایع لمثلی، میرے جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک طرف یزید ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں، اور جو یزید کی رعایا ہے، سامنے یزید کے موجود لوگ ہیں جو اس کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دین کی شکل مسخ کر دی گئی، حرام کو عام کر دیا گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اب ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ان میں ایسا تھا کہ جو یزید کی فوج میں باقاعدہ ڈیوٹی دے رہا تھا، اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ ایک طرف یہ طبقہ، اور دوسری طرف حسین علیہ السلام ہے، اصحاب حسین علیہ السلام ہیں، با خاندان حسین علیہ السلام ہیں، کہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، میں نکلا ہوں دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، میں نکلا ہوں ظلم کے خلاف، میں نکلا ہوں ظالم کے خلاف، میں نکلا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے کے لیے، میں نکلا ہوں حلال اور حرام میں فرق دکھانے کے لیے۔ اب ایک طرف یزید اور دوسری طرف حسین ابن علی، دو طبقے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی کا جو شعار ہے، حسین ابن علی کے جو الفاظ ہیں، اس کے مطابق حسین ابن علی سبیل خدا پر چل رہے تھے، اور یزید کے جو اعمال ہیں، یزید کے فوج کے جو اعمال ہیں، ان کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں سبیل شیطان پر، سبیل طاغوت پر۔ اب مومنین کو حکم ہے کہ جب تمہارا سامنا شیاطین سے ہو، ان لوگوں سے ہو جو سبیل شیطان پر ہیں، جنہوں نے معاشرے میں برائی، فساد، ظلم، ان چیزوں کا جال بچھا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں مومنین لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ کیوں لڑتے ہیں؟ تاکہ شیاطین کا خاتمہ کر سکیں، ظلم کا خاتمہ کر سکیں، احکام خدا کو زمین پر نافذ کر سکیں، نظام خدا کو زمین پر نافذ کر سکیں۔ بس حسین ابن علی نے قیام کیا یزید کے خلاف، اور یزید کے خلاف قیام کر کے اپنا مقصد بھی بتایا، جو شعار تھے حسین ابن علی کے ان سے آگاہ کیا۔ اب اس آیہ کریمہ کے مطابق یہ دو طبقے کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک سبیل خدا پر اور دوسرا سبیل شیطان پر۔ اب یہ جو فرق آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس فرق کے مطابق اب جو ہمیں ایک اور چیز یہاں پہ مد نظر رکھنی ہے، وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو یا تو یزید کی فوج میں تھے یا کچھ اور ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے یزید کی حکومت میں، جو مکمل ہی یزید کے پیروکار تھے، اور ایک دوسرا طبقہ ایسا، ایک بڑا طبقہ معاشرے میں موجود تھا کہ جو لا تعلق تھا، نہ ان کا یزید سے کوئی لینا دینا تھا، نہ ہی حسین ابن علی سے کوئی لینا دینا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا کہ جو لوگ بظاہر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت موجود ہے،
لیکن یہ لوگ حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، حسین ابن علی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک طبقہ سبیل خدا پر ہے اور دوسرا طبقہ سبیل شیطان پر۔ اب یہ جو درمیان میں طبقہ ہے کہ جس کا دونوں طرف سے کوئی لینا دینا نہیں، جو خاموش ہیں اور اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں، ان پر بھی خدا نے لعنت کی ہے۔ کہ پچھلے عشرہ محرم میں ہم بیان کر چکے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، قوم بنی اسرائیل کہ جن کے علماء ان کو غلط دین تیار کر کے آیات خدا میں تحریف کر کے دیتے تھے، اور وہ لوگ یہ سب جانتے ہوئے خاموشی سے اس دین کو قبول کرتے جاتے تھے۔ صرف علماء پر ہی نفرین نہیں کی، بلکہ وہ لوگ جو خاموش تھے، جو سب کچھ جانتے ہوئے چپ تھے، ان پر بھی نفرین کی۔ اگر اس معیار کو لا کر دیکھا جائے تو یہ لوگ جو خاموش تھے، نہ دائیں والوں کی طرف نہ بائیں والوں کی طرف، ان پر بھی خدا کی نفرین ہے۔ کیوں؟ ایک تو ظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، قیام نہیں کیا، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور دوسرا ظالم کے ظلم پر خاموش رہے۔ یہ بھی ظالم اور ظلم کی تائید کرنا ہے۔ تو بس ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ تھے، اصحاب حسین ابن علی کے ساتھ تھے، خاندان اہل بیت علیہ السلام، اصحاب حسین علیہ السلام و خود ذات اقدس سید الشہداء علیہ السلام، اگر اس آیہ کریمہ کے نظر میں دیکھا جائے تو حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ ہی سبیل خدا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور بے شک اس راستے پر چلنے سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مومنین کرام، واقعہ کربلا جب ایک مومن سنتا ہے اور وہ جو مصائب اہل بیت علیہ السلام کے ذکر فرمائے گئے ہیں، اگر وہ روایتیں انسان پڑھے تو انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اتنے درد بھرے مصائب ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ مومنین کرام، کربلا میں جو ظلم ہوئے، میدان کربلا میں، اس سے زیادہ سخت اور مصائب بھرا وہ زمانہ ہے، وہ لمحات ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے کربلا سے شام تک لے جایا گیا۔ مومنین کرام، جب اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یزید نے اپنا دربار کچھ یوں سجایا ہوا تھا کہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے رؤساء وہاں پر موجود تھے، کہ جن کو صرف اس لیے بلایا گیا تھا کہ آ کر یزید کی جیت کا جشن منائیں۔ وہاں بیٹھے لوگ شراب پی رہے تھے اور ان کے درمیان نبی کی بیٹیاں بے پردہ جا رہی تھیں۔ نبی کی بیٹیاں بے پردہ ان شرابیوں کے درمیان کھڑی ہیں۔ مومنین کرام، شام کا دربار ایک بہت ہی سخت مرحلہ تھا سید الساجدین علیہ السلام کے لیے۔ روایات میں لکھا ہے کہ سید الساجدین علیہ السلام ساری زندگی کربلا پر گریا کرتے رہے، اور جب امام سے پوچھا جاتا کہ اے مولا، واقعہ کربلا میں آپ کے لیے سب سے سخت اور مشکل وقت کون سا تھا، تو امام زار و قطار رونا شروع کرتے اور آواز بلند کرتے، الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام، شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ آخر کیوں شام کا نام لے کے آپ بار بار رونا شروع کرتے ہیں اور بلند آواز میں روتے ہیں؟ مومنو، روایت بہت سخت ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا
جب یزید مخاطب ہوا اہل بیت علیہ السلام سے، بے پردہ بیویوں سے، اور اونچی آواز میں صدا بلند کر کے کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ کربلا کے اسیروں میں حسین کی بہن زینب بھی اسیر ہو کر آئی ہے۔ مومنوں، بی بی زینب کا عالم یہ تھا کہ اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سید الساجدین علیہ السلام کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا اور سید الساجدین علیہ السلام کا سر جھک گیا۔ بس اس واقعے کو یاد کر کے ساری زندگی سید الساجدین روتے رہے اور یہی گریہ کرتے رہے، الشام الشام۔ لا لا